کیا آپ کی جائیداد بھی رشتہ دار کھا گئی؟ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ آپ نے اسلامی طریقے کو فالو نہیں کیا۔ اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ریٹرن میں ہونا، پروف ہونا، ریکارڈ ہونا۔ اسلام میں ریکارڈ اور پروف ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے چلو جانتے ہیں۔ آپ نے نکاح کے بارے میں سنا ہے، نکاح محبت کے بیس پہ ہوتا ہے، نہیں بھی ہو تو آگے چل کے محبت ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی عقد ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، سائن ہوتی ہے اور دو گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب تم آپس میں معاملہ کرو فَاكْتُبُوا، تو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے لکھے ایسا شخص جو کہ کاتب ہو، عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ آپ کہو گے ہم نے ایمان والوں پر بھروسہ کیا تھا، رشتہ دار پر بھروسہ کیا تھا، اور یہ کہاوت سنی تھی کہ بھروسے کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ریکارڈ اور لکھت پڑھت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہا کہ لکھ لو، ایسا نہیں کہا کہ اے لوگو لکھ لو۔ مومن کی بات چھوڑو، انسان کی بات چھوڑو، اللہ تعالیٰ خود لکھواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے فرشتے رکھے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قائد، جو کہ سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف آپ کے بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے ثواب نہیں لکھتے، بلکہ منہ سے نکلا ہوا ایک ورڈ بھی لکھتے، ما یلفظ من قول۔ قیامت کے دن ہر انسان کا ریکارڈ اس کی گردن کے ساتھ میں لٹکا ہوا ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، کتابا یلقاہ منشورا۔ بلکہ جب انسان اپنے ریکارڈ کو دیکھے گا تو کہے گا کہ مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ اب سوال کہ اللہ کو ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت، تاکہ کل قیامت کے دن ایک چھوٹا معمولی سا انسان کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ اس میں تو کوئی پروف ہی نہیں ہے، کوئی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، ناانصافی اللہ کر رہا ہے، اور ہم ایمان والوں اور رشتہ داروں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر سامنے والا ایگریمنٹ دیتا بھی ہے تو ہم آنکھ بند کر کے اسے سائن کر لیتے ہیں، کیونکہ پڑھنا لکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔